انہوں نے کہا جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب مدینے میں ہوئی ہیں، مکے میں کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے، تو یہاں ہوئی ہے جنگ، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، یہ جتنی بھی غزوات ہوں، یہ جتنی بھی سرحدات سب مدینے میں ہوئے۔ مدینے میں جب بھی اسلام کے نام پہ جنگ ہوئی تو ہم دونوں آدمی شانہ بشانہ تھے، دونوں کی قربانیاں برابر ہیں۔ اب ایک تازہ پھینکا گیا، توجہ دیئے گا، یہ بہت دور تک آواز جا رہی ہے، یہ جو ہم 1400 سال سے گھٹے رہ رہے ہیں، گدے کٹ رہے ہیں، اجاڑے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اللہ اعلان یہ کہہ گئے وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَاسِدٍ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کو حق و باطل کی تمیز ہے۔ اب تک لوکل لوگوں کے سامنے کوئی چلی نہیں باہر والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتمداران سرکار مظلوم کربلا، پرسہ دینے والوں، یہ 11 محرم الحرام کو اہل بیت کا پہلا حصہ کربلا کا عصر عاشور سے پہلے ہے، اور دوسرا حصہ کربلا کا عصر عاشور کے بعد ہے، اس لیے کہ عصر عاشور سے پہلے حسین ہے، ساتھ میں 72 وہ اصحاب باوفا ہیں کہ جن کے اوپر زہرہ کے لال کو ناز ہے۔ لیکن عزادارو، کربلا عصر عاشور کے بعد جو شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک بیمار ہے جو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور ایک بہن ہے جس کو پھوپھی زینب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ حسین کی بہن کہ جس کو دین کی باغ ڈور حسین امام سجاد کے ساتھ سونپ کے گئے تھے، اور یہ صدا دیدی بہن، میں کربلا میں یزید کی حکومت کی بولی لگاؤں گا، آپ جا کے بازار دمشق میں یزید کی حکومت کو نیلام کر دینا۔ عزیزو، یہ اب تبرکات دھیرے دھیرے آپ کے سامنے استقبال کے طور پہ بلند ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے عماریاں آئیں گی جس کو آپ دیکھ کے زیارت کریں گے۔ عزادارو، یہ عماریاں اس یاد کے شبیہ ہے کہ جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ اسیر ہونے والا تھا، امام سجاد سجدہ معبود میں تھے کہ زینب نے آواز دی، اے میرے لال سجاد، اب جو ہے غش سے آنکھیں کھولو، اس لیے کہ دیکھو اب جو ہے تمہارے سامنے اونٹوں کی قطاریں آ رہی ہیں۔ اے میرے لال سجاد، یہ اونٹ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں یہ عزیز سجاد تم ہی بتا سکتے ہو۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں، یہ اونٹ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اوپر اہل حرم اسیر کیے جائیں گے، اہل حرم اسیر کیے جائیں گے۔ دیکھو ہم بے کجامہ اونٹ ہے، ایسے آہستہ چلنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ یا کوئی بیوی ہماری وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ عزادارو، یہ جانور ہے کہ جن کو احساس ہے آل محمد کی اطاعت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ سب سے آگے جو آپ کے سامنے شبیہ آ رہی ہے اس غریب سجاد کی یاد میں ہے کہ جس کو بعد کربلا ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا گیا، تو کہ خاردار پہنایا گیا۔ عزادارو، پیر کارواں بن کے اس غریب کو کربلا سے یہ قافلہ لے کے چلنے لگا میرا امام سجاد۔ عزادارو، یہ اسی امام کی سواری آ رہی ہے کہ جس کی آپ مسلسل زیارت کر رہے ہیں۔ عزادارو، ذرا تصور کرو وہ بیمار کہ جو ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں لیے ہوئے ہیں، لیکن عزادارو آپ تصور کر سکتے ہیں
ہے۔ روز عاشورہ تو امام سجاد بیمار تھے، لیکن کسی تاریخ نے نہ لکھا کہ کربلا کے بعد امام سجاد کو کوئی بیمار کہہ سکے۔ خازادارو، یہ اسی غریب سجاد کی سواری ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ پیچھے ایک ہماری اور بھی آ رہی ہے۔ یہ کس کی ہماری ہے عزادارو؟ یہ اس لیلہ کی ہماری ہے کہ جسے مادر علی اکبر کہا جاتا ہے۔ عزادارو، یہ وہ غیور خاتون ہے کہ جس کو سامنے اس کے لال کو سینے میں برچھی لگی تھی۔ عزادارو، روایت کہتی ہے یہ قافلہ جب بازار شام سے گزارا جا رہا تھا نا، تو روایت کے جملے ہیں کہ ظالموں نے اس انداز میں نوک نیزہ پہ سروں کو بلند کیا تھا کہ جو خاتون ہوتی تھی اس کے وارث کا سر نوک نیزہ پہ اس کے ساتھ آگے بڑھتا تھا۔ عزادارو، روایت نے لکھا کہ جناب علی اکبر کا سر ام لیلہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ آگے چل رہا تھا۔ عزادارو، اب اس کے بعد آپ کے سامنے اس گہوارے کی بھی شبیہ آ رہی ہے کہ جس کو بی بی رباب کی سواری کہا جاتا ہے۔ عزادارو، آپ کو پتا ہے یہ جھولا جو آپ کو ہماری کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یہ امام سجاد بی بی رباب کو اس سے کتنا انسیت تھی۔ ایک مرتبہ جب قافلہ رہا ہو گیا نا عزادارو، تو ظالم نے سارے تبرکات واپس کر دیے، لیکن امام سجاد نے عرض کیا اے ظالم، اس میں سارے تبرکات ہیں لیکن میرے اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں موجود نہیں ہے۔ ظالم نے کہنوا بھیجا اے سجاد، ان جلی ہوئی جھولے کی لکڑیوں کے لیے اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟ میرا مولا تڑپ گیا، آواز دی اے ظالم، تجھے ان جلے ہوئے جھولوں کی لکڑیوں کا کیا اندازہ؟ میں نے دیکھا ہے جب سے میرا بھیا اصغر شہید ہوا، میری ماں عالم خواب میں بھی جھولا جھلاتی رہتی ہے۔ اور کہا یہ خاتون میری شہزادی، میرے رہتے ہوئے تو زینب سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اس خاتون کو کوڑے لگائے جائے۔ عزادارو، جیسے ہی اس نے کہا، فضہ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ حبشی غلام لنگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ آواز دیے حبش کے غلاموں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قوم کی خاتون کو بھرے دربار ذلیل کیا جا رہا ہے اور تم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ وہ غلام جو یزید کی حفاظت میں تھے ایک مرتبہ تلواریں لے کے آگے آ گئے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے قوم کی ایک خاتون کو بھرے دربار ذلیل کیا جائے۔ زینب کا دل بھر آیا، اے نانا رسول اللہ، فضہ کے تو حامی موجود ہے لیکن تمہاری بیٹی زینب بے مقنع و چادر شرابی کے دربار میں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب ہماریوں کی زیارت آپ کر چکے، یہ اس کو تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں عزادارو، اس لیے کہ اہل بیت کا وہ لٹا ہوا قافلہ جو 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے یہ قافلہ اب اسیر ہو کے دربار کی طرف جا رہا ہے۔ عزادارو، اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہماریوں کا آنے کا ایک سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ تبرکات استقبال کے طور پہ آئیں گے جس میں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو الدش کی صدا بلند کر رہے ہوں گے۔ عزادارو، ان بچوں کی یاد میں یہ برپا کیا جاتا ہے کہ کربلا کے پیاسے بچے، آپ نے تو سنا ہے نا عزادارو کہ 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا تھا، لیکن بچے یہ کیسے پیاسے تھے؟ میں آپ کو روایت سناؤں عزادارو۔ ایسے بچے بھوک اور پیاس میں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر نظر کرنا، پھر ذرا سے 1400 سال پہلے اپنے ذہن کو لے جانا تو کربلا کے میدان میں خیام حسینی کے آس پاس کہیں آپ کو حسین کے وہ بلکتے ہوئے بچے نظر آئیں گے۔ عزادارو، کیسے پیاسے بچے تھے تصور کریں گے آپ؟ روایت نے لکھا کہ تقریباً 48 پیاسے بچے، وہ بھی ایسے پیاسے کہ اگر بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکتے، اگر اٹھ جائے
ہے تو بیٹھ نہیں سکتے، زبان تالو سے لگی ہوئی ہے، اب گفتگو نہیں کیا جا رہا تھا، اشاروں سے کبھی چچا عباس کا دامن کھینچتے تھے، کبھی بھیا اکبر کا دامن کھینچتے تھے اور آواز دیتے تھے الاتاش ہائے پیاس، الاتاش ہائے پیاس۔ رونے والوں، سجاد کی غربت کا ماتم کرنے والوں، اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کا یہ منظر کہ جو آپ کے سامنے ہے، اب یہ ساتھ میں علم مبارک استقبال کے لیے آ رہا ہے، اب اس کے بعد پھر جو شبیہ آئے گی، آپ مسلسل زیارت کر رہے ہیں عزاداروں، آپ ذرا تصور کو کربلا کی طرف لے جاؤ کہ کتنا بھروسہ تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس غازی عباس کی ذات کے اوپر کہ جب تک عباس عزاداروں موجود تھے، ہر بیوی کا ایک سہارا تھا، ہر ایک بیوی کو ایک امید تھی، ہر بیوی کو ایک آسرا تھا۔ لیکن عزاداروں جب عباس مارے گئے تو روایت کہتی ہے کہ حسین جیسا صابر امام بھی مرثیہ پڑھ رہا تھا، الان انکسرا ظہری عباس، بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ علم مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ عزاداروں آپ کے سامنے۔ اب اس کے بعد وہ حسین مظلوم کی سواری بھی اس علم کے ساتھ استقبال کے طور پہ آ رہی ہے کہ جسے اسب با وفا کہا جاتا ہے۔ عزاداروں یہ حسین کا وہ اسب با وفا تھا کہ جس کو زہرا کے لال کی اتنی معرفت تھی کہ جب غازی نے پانی لینے کے لیے فرات پہ میرا مولا اترا ہے تو ایک مرتبہ آواز دی ہے اسب با وفا تو بھی تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، تو بھی پانی پی لے۔ تو روایت کے جملے ہیں کہ با وفا نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا اور آواز دی مولا میں کیسے پانی پی سکتا ہوں جبکہ خیمے میں حسین کی بیٹی پیاسی ہے، میں کیسے پانی پی لوں، اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، خود جو ہے میرا مولا حسین پیاسا ہے، میں پانی نہیں پی سکتا۔ عزاداروں اسی ذوالجناح کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور فاطمہ کے لال کو پرسہ دے رہے ہیں، اس لیے عزاداروں پرسہ دیا بھی کیوں نہ جائے، یہی تو حق ہے پرسہ دینے کا۔ سجاد کو سب سے بڑا خلق تو یہی تھا نا عزاداروں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، سجاد کا بھرا گھر اجڑ گیا لیکن کوئی پرسے کے لیے نہیں آگے آیا۔ ہاں چند لوگ آگے آئے تھے لیکن کسی کے ہاتھوں میں تازیانہ تھا، کسی کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشالیں تھی، کوئی خیمے میں آگ لگا رہا تھا، کوئی سیداریوں کے سروں سے چادریں چھین رہا تھا، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی۔ آخر میں زینب نے آواز دی سجاد تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلے۔ اخرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب آپ ذوالجناح کی زیارت کر چکے ہیں عزاداروں، اب آپ کے سامنے جو ہے پھر تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ عزاداروں یہ کس غریب کا تابوت ہے جسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے؟ عزاداروں سفیر مسلم جسے امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا۔ مسلسل آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے جناب مسلم ابن عقیل کا تابوت ہے، اس کے پیچھے آپ کے جناب عقیل کے بچوں کے اور تابوت آئیں گے جس میں جعفر ابن عقیل کا تابوت ہوگا، عبداللہ ابن عقیل کا تابوت ہوگا، عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت ہوگا۔ عزاداروں
یہ جناب مسلم کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ عزادارو آپ کو پتا ہے یہ وہ غریب زہرا ہے کہ جس کو عزادارو کوفے میں شہادت کے بعد حکم یہی ہے کہ اگر جو ہے دشمنی ہو تو زندگی میں نبھائی جائے، مرنے کے بعد عزت و آبرو سے دفن کیا جائے۔ لیکن جہاں ساری دنیا عید منانے کی تیاری کر رہی تھی، وہاں مسلم کے جنازے میں رسیاں باندھ کے گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ نا الیہ راجعون، اتنے میں کسی کے کانوں میں آواز آئی، السلام علیکہ ایھا الفاضلہ۔ عزادارو زینب نے جیسے ہی سنا کون ہے جو مجھے عالم غربت میں سلام کر رہا ہے، ایک مرتبہ دیکھنے کی کوشش کی، کوئی نظر نہ آیا، دوبارہ آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ۔ اب جو علی کی بیٹی نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بھیا مسلم کا کٹا ہوا سر دروازے کوفہ پہ لٹک رہا ہے اور آواز آ رہی ہے، اے علی کی بیٹی، آج بھی آپ کوفے کی شہزادی ہے، میں آپ کا سفیر مسلم آپ کے استقبال کے لیے دروازے کوفہ پہ موجود ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ عزادارو ان پیاسوں کا تابوت آ رہا ہے جس میں حسین کوئی اصحاب با وفا پہ بڑا ناز تھا۔ عزادارو یہ روایت یہی کہتی ہے کہ اس میں جناب مسلم کے تابوت کے ساتھ ساتھ یہ عقیل کے ان فرزندوں کا تابوت ہے کہ جو تمنائے عقیل کہے جاتے ہیں، اس لیے کہ جب علی نے کہا تھا بھیا عقیل کوئی شجاع گھرانہ تلاش کرو، تو زیدو علی کے جیسے علی نے عباس کے لیے تمنا کی تھی، علی کے دل میں بھی جناب عقیل نے یہ جذبہ تھا کہ میں بھی نہ ہوں گا، کوئی ایسی اولادیں ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ یہ عزادارو عقیل کے بچوں کے جنازے ہیں، سب سے اچھے جعفر ابن عقیل کا جنازہ ہے جس کی آپ تعداد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ مظلوم کربلا کے سب سے پہلے عبداللہ ابن علی کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کے پیچھے جناب عثمان ابن علی کا تابوت ہے، پھر محمد ابن علی کا تابوت ہے، پھر اس کے بعد جعفر ابن علی کا تابوت، ایک ایک تابوت جو آ رہا ہے آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ ام البنین کے وہ بچے تھے کہ جس نے جو ہے اس انداز میں تربیت دی تھی کہ ہمیشہ بچوں کو یہی سکھایا تھا کہ حسین آقا زادے ہیں، حسین کا لحاظ کرنا۔ عزادارو روایت یہی تو کہتی ہے نا کہ جب قافلہ رہا ہو کے مدینے پہنچا ہے اور بشیر ابن جزلم نے یہ اعلان کیا کہ اہل مدینہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ حسین مارے گئے، تو روایت کہتی ہے کہ ایک خاتون عصا کا سہارا لیے ہوئے آہستہ آہستہ قریب آئی، آواز دی، اے بھی سفیر کون مارا گیا؟ تو کہتا ہے بی بی حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ سے بھی پھر پوچھتی ہے سفیر اتنا بتا دے کیا پہلے جو ہے حسین مارے گئے تھے یا میرے بچے مارے گئے تھے؟ ایک مرتبہ آواز دی نہیں بی بی سب مارے گئے، حسین یکو تنہا رہ گئے۔ بی بی نے آگے آواز دی یا علی ہمارے بچوں نے وفا کر دی، پیغمبر سے جا کے قبر پیغمبر پہ ام البنین نے آواز دی یا رسول اللہ میرے بچوں کی قربانی کو قبول کرو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو ایک جب رہائی ہو چکی نا تو بی بی زینب نے آواز دی چلو بجر کے اما ام البنین کو پرسا دیتے ہیں۔ عزادارو جیسے ام البنین کے گھر پہ زینب آئی، ام البنین کھڑی ہو گئی، آواز دی اے زینب تو کس عالم میں آئی ہے؟ جب گئی تھی تو تیرے سر کے بال سفید نہ تھے، کمر خمیدہ نہ تھی، چہرے پہ چھریوں کے نشان نہ تھے۔ اے اماں 18 قدم کے فاصلے پہ میرا بھیا ذبح ہوتا رہا، زینب ضعیف ہو گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔
खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। एक मरतबा जैसे ये जुमला कहा, एक मरतबा जो है वो बच्चों के साथ करबला आया था। अज़ादारों, ये उसी शहजादे का ताबूत आपके सामने आ रहा है, आप उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। ये अज़ादारों वो गरीब बच्चे हैं कि जिन्हें कूफे की गलियों में इस तरीके से शहीद किया गया कि कभी पहला भाई कहता था कि पहले मुझे कत्ल कर दो, कभी दूसरा भाई कहता था कि पहले मुझे कत्ल कर दो। अज़ादारों, लेकिन जालिम को रहम ना आया, एक बच्चे को कत्ल किया, फिर दूसरे भाई को कत्ल करके फरात में जनाजे को फेंक दिया। अज़ादारों, लेकिन जनाजा ठहरा हुआ था। जब दोनों भाइयों के जनाजे आ गए तो बगलगीर हो गए। अज़ादारों, जब ये काफिला सरहदे कूफा पे पहुंचा था ना, और ज़ैनब ने देखा भैया मुस्लिम का कटा हुआ सर लटक रहा है, तो एक मर्तबा ज़ैनब ने जाके खड़ी होके आवाज दी, भैया मुस्लिम तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो, वो बच्चे लाए थे वो क्या हुए? अज़ादारों, बेवे मुस्लिम ने जाके आवाज दी, ए साहब, जो मैं लेके गई थी उसे तो हुसैन पे कुर्बान कर दिया, जो तुम लेके आए थे उन बच्चों की कोई खैर नहीं है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अब अब्दुल्ला इब्न अली के बाद जो ताबूत आपके सामने आ रहा है, जरा दिल थाम के ज़ियारत करना, इसलिए कि वो दुखिया बच्चों का ताबूत है कि जिनकी माँ तो मौजूद थी लेकिन कभी गिरिया नहीं किया, और उनका ताबूत और मोहम्मद का ताबूत आपके सामने आ रहा है। अज़ादारों, ज़ैनब उस साबिर खातून का नाम है कि जिसके 2 बच्चे करबला में मारे गए, जिसकी नस्ल इस्लाम के ऊपर कुर्बान हो गई, लेकिन कभी ज़ैनब ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। जब भी मातम करती थी हुसैन का मातम करती थी, जब भी मातम करती थी ज़हरा के लाल का मातम करती थी, और कभी ज़ैनब जो है कभी अपने बच्चों का मातम न किया। कि जिंदाने शाम में जब ये काफिला रहा हो गया तो वहां भी बीवियों ने ताना दिया, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? ज़ैनब रोने लगी, मैं इन बच्चों की दुखिया मौजूद हूँ लेकिन मैं इन बच्चों का मातम नहीं करूँ। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आपके सामने और इब्न अब्दुल्लाह का ताबूत आ रहा है, उसके बाद मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का ताबूत है। अज़ादारों, ये वो शहजादे हैं कि जिनकी माँ न करबला में रोई, न बाजारों में रोई, न दरबार में रोई, न जिंदान में रोई, लेकिन जब हुसैन का चेहलम मनाने के लिए करबला आई है ना अज़ादारों, तब रवायत कहती है कि ज़ैनब वहाँ भी अपने बच्चों को नहीं रोई है। चेहलम ने हुसैन का मातम किया है, लेकिन जब ज़ैनब काफिला रख के रुखसत होकर मदीने की तरफ निकलने लगी तो ज़ैनब को जैसे एहसास हुआ कि कोई मेरे रिदा के दामन को खींच रहा है। ज़ैनब ने चारों तरफ देखा, कोई नजर ना आया, फिर एहसास हुआ मेरे दामन को कोई खींच रहा है, चारों तरफ देखा, कोई नजर ना आया। आवाज दी, कौन है? कितने में एक आवाज आई, ए अम्मा, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या आप उससे कोई खता हो गई है? ज़ैनब तड़प गई, मेरे बच्चों, तुमसे गलती नहीं बल्कि तुमने अपनी माँ को दादी ज़हरा के सामने सुरखरू कर दिया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। और ना मोहम्मद का पुरसा आप दे चुके ना अज़ादारों, अब इमाम हसन के बच्चों का पुरसा दीजिए, इसलिए कि आपके सामने अब जो शबीह ताबूत आ रहा है उसमें अब्दुल्ला इब्न हसन का ताबूत आपकी नजरों में सामने है। उसके पीछे अबू बकर इब्न हसन का ताबूत है, उसके पीछे शहजादे का ताबूत आ रहा है कि जिसे माँ ने दूल्हा बना के भेजा था। बड़ा अरमान था कासिम का सेहरा सजाने का, लेकिन अज़ादारों, जब करबला में कासिम घोड़े से गिरे तो ज़हरा का लाल तेजी से बढ़ा, दुश्मनों में भगदड़ हुई, कासिम जिंदगी में पामाल हो गए।
इमाम हुसैन एक टीले की बुलंदी पे खड़े हो के आवाज दे रहे थे, मेरे लाल कासिम कहाँ हो, तुम्हारा चचा तुम्हें बुला रहा है। कोई जवाब न मिला। एक मर्तबा हुसैन ने लरस के फरमाया, इमाम वक्त आवाज दे रहा है, क्या जवाब न दोगे? एक मर्तबा लाशें कासिम के टुकड़े फजा में बुलंद होने लगे। लब्बैक या इमाम। हुसैन ने रिदा बिछाई, आवाज दी, ज़हरा का लाल गरीब हो गया। टुकड़ों को इकट्ठा किया हुसैन ने, ला के सर को झुका के खड़े हैं। तो मकाम ऐसे है नाज़ादारों, जब ज़हरा के लाल ने आके खामोशी से सर को झुका के दरे खैमा पे खड़ा हो गया। एक जब असगर का जनाजा लाए थे, जब कासिम को लेके आए थे, जैसे ही आए ना हुसैन सर को झुका के खड़े हैं, फरवा तेरा कासिम आ गया। ये भी ऐसी ग़यूर माँ है नाज़ादारों, जब से ब्याह के इस घर में आई थी, पहली मर्तबा पसे खैमा हुसैन के सामने आई, आवाज दी, मेरे मौला, ए मेरे सरदार, क्या हुसैन से, मेरे बच्चों से कोई इस बेवा के पास इससे बेहतर कोई हदिया न। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। कासिम इब्न हसन का ताबूत आप ज़ियारत कर लिए। अज़ादारों, अब इसके बाद ताबूत नहीं आएगा, बल्कि वो अलम आएगा कि जिसका ताबूत न उठाया गया था। अज़ादारों, इस अलम को देखना तो एक मर्तबा तसव्वुर करना, ये अलम नहीं है, बल्कि ज़ैनब का आसरा है, कुलसूम का सहारा है, हुसैन का ज़ोर बाजू है। जब तक ये अलम करबला में सलामत रहा, अहले किया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों, आप पुरसा दे रहे हैं, शबीयों की ज़ियारत कर रहे हैं। अब अज़ादारों, उसकी शबी आ रही है जिसे हम शक्ल मुस्तफ़ा अली अकबर कहा जाता है। अज़ादारों, ये कौन अकबर है? 18 बनी हाशिम में अकबर का मकाम वो था कि सीरत और सूरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुशाबे थे। अज़ादारों, हुसैन ने सारे शुहदा को जब करबला में जलने के लिए भेजा था ना, तो सारा शहीद जब जाता था जलने के लिए, तो एक मर्तबा हुसैन दरे खैमा पे खड़े रहते थे। लेकिन अब अकबर को भेजा है ना, तो अब हुसैन खड़े नहीं है, बल्कि रिवायत कहती है कि आगे आगे अकबर जा रहे थे, पीछे पीछे हुसैन बच्चों की तरह चलते हुए जा रहे थे। अकबर ने आवाज दी, बाबा, आपने तो मुझे रुखसत किया था। हुसैन रोने लगे, ए बेटा, काश तुम साहिब औलाद होते तो पता होता कि जवान के जाने का दर्द क्या होता। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ये आपके सामने उसी अकबर का ताबूत आ रहा है अज़ादारों, कि जिसकी माँ बाजारों में गई, दरबारों में गई, लेकिन अज़ादारों, जब शाम के बाजार में ये काफिला जा रहा था, तो एक मर्तबा जनाब लैला की अमारी के साथ अली अकबर का सर नैज़े पे लगा। एक मर्तबा एक खातून ने देखा, रो के कहती है, परवरदिगार, काश कि इस बच्चे से पहले इस बच्चे की माँ दुनिया से चली गई। अब वो सवारी आ रही है, वो ताबूत बरामद हो रहा है कि जिन माओं के हाथ में अगर छोटे छोटे बच्चे हो, तो जब तक ये ताबूत बरामद हो रहा है उन्हें प्यार न करना, इसलिए कि तुम्हारे बीच में कहीं असगर की कोख चली माँ रबाब पे बैठी होगी, जो देख के कह रही होगी, काश ये अज़ादार अगर करबला में होते तो मेरा असगर ज़बा न होता। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों, जब माँ के सामने हुसैन ने ला के आवाज दी ना, ए रबाब, अपने बच्चे को ले जाओ। अज़ादारों, रिवायत कहती है कि रबाब से पहले सकीना आ गई, सोचा शायद असगर पानी पिला लाया है। एक मर्तबा सकीना कहती है, बाबा, अबा के दामन में खामोशी बता रही है कि असगर पानी पी चुका है। एक मर्तबा हुसैन रोने लगे, रबा के दामन को हटा दिया, सकीना चीख के गश आ गई। अब जब फाका हुआ तो क्या देखा, जाके आवाज दी, अम्मा, भैया असगर दुनिया को अलविदा कह गया। जवाब सामने आई, लेकिन
لیکن کچھ کہا نہیں، ایک جملہ فرمایا امثلک ینحر، پروردگار شریعت مصطفیٰ میں جانور ذبح ہوتے ہیں لیکن بچے کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ من الورید من الورید، اصغر دونوں کانوں سے ذبح ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ خدا کوئی غم نہ دے۔ میرا آخری سلام لے لو اے ام کلثوم، میرا آخری سلام لے لو اے فضا، میرا آخری سلام لے لو اے ام لیلا، میرا بابا پر بھی میرا آخری وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے وہ سلام، وہ سلام، وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب یہ طلب یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، باؤدھر سے دیکھیے کیا ملے، او یہ او جو درے جو در حسین پہ ہو مکی، وہ ضرور پہنچے علی تلک، اور جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام وہ سلام۔ یہ اس غریب ایمان ہے، یہ اس غریب کا تابوت ہے جس کا جنازہ کربلا کی جلتی ریت پر
غسل کفن پڑا رہا، یہ تابوت جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ اس غریب مظلوم زہرا کے لال کا تابوت ہے، جسے غسل و کفن نہ دیا گیا، جلتی ہوئی زمین، ارے کیسا روز کیسا کفن، سیاہیاں چل رہی تھی، آفتاب کو بہن لگا، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی، خود خنجر سے جسے ذبح کیا گیا، شیر کی پانی کا قطرہ پلانے کے لیے میں اپنے شیر کو لایا، ایک مرتبہ حسین کا گھوڑا وہ آگے بڑھا، خون حسین میں اپنے کو رنگین کیا، جہاں حسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.